بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويكللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. یہاں سے علت نمبر 3 ہے. سورت کے شروع میں کہا تھا کہ اس سورت کے 2 حصے، تو ایک حصہ تو وَاعْلَمُوا پر ختم ہوا اور یہاں سے دوسرا حصہ ذکر ہے، اور دوسرے حصہ میں جو ہے نا 5 علتیں اور 7 قوانین جہاد ہے. تو یہاں 7 قوانین جہاد ذکر ہوں گے اور 5 علتیں ذکر ہوگی. تو اس سے یریکموہم سے علت نمبر 3 ہے. جب دکھلا رہا تھا اللہ تمہیں وہ کافر، جب کہ تم مقابل ہوئے تمہارے آنکھوں میں توڑے، جب کہ تم مقابل ہوئے تمہاری آنکھوں میں تھوڑے اور کم کر کے دکھلا رہا تھا تم کو ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ اس کام کو جس کا ہونا طے شدہ تھا. یہ وہی بات ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دکھایا؟ خواب میں کم دکھایا. بات سمجھ گئے کہ دیکھو یہ کم ہے، تو پھر اس کی وجوہات بھی 2 ذکر کی تھی. بات سمجھ گئے؟ یعنی کم کس لیے دکھایا تھا؟ اس لیے دکھایا تھا کیونکہ وہ جو کفار کی جماعت تھی اس میں بعد میں وہ بعض لوگ کیا ہونے والے تھے؟ ایمان لانے والے تھے. تو یہ علت نمبر 3 ہے. یعنی صرف خواب پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ کیا کیا؟ تمہارے آنکھوں میں بھی وہ تھوڑے دکھے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور کم کر کے دکھلا رہا تھا تم کو ان کی آنکھوں میں. تاکہ یہ حکمت تقلیل کیا تھی؟ یہ کم کرنا دکھانا کیوں تھا؟ تاکہ اللہ کا جو معاملہ تھا وہ پورا ہو جائے، اللہ نے جو حکم دینا تھا وہ کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام معاملات. یا ایھا الذین آمنوا یہاں سے قانون جہاد ہے، اور قانون جہاد نمبر 1 ہے جس میں جہاد کے آداب 6 مذکور ہے. 6 آداب 6 ذکر کیے جہاد کے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ جب تمہارا مقابلہ ہو کفار کے کسی جماعت سے، فثبتوا یہ جو ہے نا ادب نمبر 1 ہے. ادب نمبر 1 ہے تو ثابت قدم رہو. واذکروا اللہ اور خوب ذکر کرو اللہ کا، کثیراً کثرت سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو. تو فثبتوا ثابت قدمی، یہ ادب نمبر 1 ہے جہاد کا کہ آپ ثابت قدم رہو. واذکروا اللہ یہ ادب نمبر 2 ہے کہ ثبات قلبی، ایک ہے ثابت قدمی اور ایک ہے ثابت قلبی. بات سمجھ گئے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے. اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ ادب نمبر 3 ہے، وَلَا تَنَازَعُوا ادب نمبر 4 ہے. تو آپس میں جھگڑا نہ کرو. اب یہ جماعت تیار ہے اور لشکر تیار ہے، اور جتنا نقصان اس چیز سے ہوتا ہے اتنا نقصان کفار بھی نہیں پہنچاتے. یہ جو آپس کا دستہ اور آپس کا لشکر یہ آپس میں لڑ جاتا ہے نا، تو یہ بہت نقصان پہنچاتا ہے. تو یہ آداب 6 آداب جہاد کے، 1 تو فثبتوا، نمبر 2 واذکروا، نمبر 3 وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نمبر 4 وَلَا تَنَازَعُوا آپس میں جھگڑا نہ کرو. فَتَفْشَلُوا کیوں؟ اس لیے کہ اگر جھگڑا کیا تو کم ہمت ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا یعنی تمہارا جو روب و دبدبا ہے وہ ان پر کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا. وَاصْبِرُوا یہ ادب نمبر 5 ہے، اور صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ ہے۔ اگر یہ 5 آداب کے لحاظ آپ نے رکھا تو ثمرہ کیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، یہ ادب نمبر 6 ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ وَلَا تَكُونُوا کی نیچے لکھو خلوص نیت، خلوص نیت، اور نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو ولا تکون سے خلوص نیت، یہ 6 آداب ہو گئے، آداب 6 جہاد کے، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو ابو جہل تھا، ابو جہل اپنے ساتھ جو لشکر لے کر گیا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، تو اس نے کہا اپنی عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے گیا اور جانوروں اور اونٹوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے گیا، اور کہا جب ہماری وہاں کیا ہو جائے گی، کامیابی ہو جائے گی، تو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ پھر ہم یہ اونٹوں کو کاٹیں گے اور وہاں دیگیں پکی گی اور جو عورتیں ہوں گی وہ ناچ کرے گی وہاں پر، مطلب موج و مستی کے چکر میں سب کچھ لے کے گیا وہ بطرن، بات سمجھ؟ تو بطرن ورئاء الناس، تو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے تھے اللہ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ احاطہ کرنے والا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یہ علت نمبر 4 ہے، 5 علتیں ذکر ہوگی تو یہ علت نمبر 4 ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب خوشنما کر کے دکھایا ان کو شیطان نے، اعمالہم، ان کے کرتوتوں کو، ان کے اعمال کو، وقال لا غالب لکم اليوم من الناس، اور کہا نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر آج کے دن لوگوں میں سے، وانی جار لکم، اور بے شک میں حامی ہوں تمہارا، میں حامی، میں مددگار ہوں تمہارا۔ یہ اشارہ ہے اس آیت سے کس کی طرف؟ یہ سراقہ جو کہ رئیس تھا بنو کنانہ کا، یہ بنو کنانہ کا رئیس سراقہ تھا، تو یہ سراقہ یہ مخالف تھا کن کا؟ ابو جہل کا۔ تو ابو جہل کو یہ خوف رہتا تھا کہ راستے میں بنو کنانہ بھی آ رہا ہے، تو ان کے ساتھ تو ویسی بھی میری مخالفت چل رہی ہے، اس سے میں کیسے جان چھڑاؤں گا؟ تو اس سراقہ کی شکل اختیار کر دی کس نے؟ شیطان نے، اور شیطان نے آ کے ابو جہل کو کہا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، بات سمجھ گیا؟ یعنی اس نے سراقہ کی شکل اختیار کی، آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، جو آپ کے ذہن میں یہ مشکل ہے تو وہ آپ کو پیش، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، بے شک میں حامی ہوں تمہارا۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب ایک دوسرے کے سامنے ہوئے دونوں فوجیں، فِي الْبَدْرِ، بدر میں، جب بدر میں ایک دوسرے کے سامنے ہوئی دونوں فوجیں، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ شیطان الٹا بھاگا اپنے ایڑیوں کے بل، شیطان الٹا بھاگنے لگا اپنے ایڑیوں کے بل، وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا بے شک میں بری و ذمہ ہوں تم سے، انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو چیز تم نہیں دیکھ رہے۔ دیکھو شیطان، دیکھو ایک آدمی جس ماحول میں رہتا ہے تو اس کو اس ماحول کے تمام حالات پتہ ہے۔ اب شیطان نے جو دیکھا نا کہ فرشتے اتر رہے، تو اس کو تو فرشتوں کی صورت یاد تھی، بات سمجھ گئے کہ وہ کیسے دکھتے، تو جب اس نے دیکھا کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے تو پھر اس نے کیا کہا؟ ابو جہل سے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بات سمجھ گئے؟ انی اخاف اللہ، بے شک میں خدا سے ڈرتا ہوں، یہ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا، بات سمجھ گئے؟ تو یہ گویا کہ محض میرا خوف ہے، اور محض میرا خوف یہ بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے، خوف وہ قبول ہے جو ایمان کے ساتھ ہو۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون، اور جب کہتے تھے منافق، والذین فی قلوبہم، اور جن کے دلوں میں کیا ہے؟ اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، مرضن، بیماری ہے، یا بیماری یہاں سے مرض کفر مراد ہے، یا بیماری یہاں سے ضعف قلب مراد ہے،
کہ ان کا دل کمزور ہے. کہنے لگے جب کہتے تھے منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، غر رہا اولائی دینہم کہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو ان کے دین نے، ان کو ان کے دین نے کیا رکھا ہے؟ دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جو شخص بھروسہ کرتا ہے اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ سب پر بڑی حکمت اور بڑے غالب ہے، بڑی حکمت رکھنے والے ہے اور عزیز زبردست ہے. ولو ترى سے یہاں سے تعذیب دنیاوی کے بعد اب تعذیب برزخی کا بیان ہے. برزخی دیکھو 3 طرح کے عذاب دیں گے، ایک دنیا کا عذاب اور ایک قبر کا اور ایک آخرت کا. تو اوپر تعذیب دنیاوی تھا، اب یہاں پر تعذیب برزخی ہے اور اس کے بعد تعذیب اخروی ہے. جی ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا، ولو ترى کے نیچے لکھو انجام برزخی و اخروی، انجام برزخی و اخروی. ولو ترى اور کاش آپ اس وقت کی کیفیت دیکھ سکتے، اذ يتوفى الذين كفروا جب جان قبض کرتے ہیں کافروں کی فرشتے، الملائکۃ فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم ایسی حالت میں کہ سخت مارتے جاتے ہیں ان کے منہ پر اور ان کے پیچھے پر، وادبارہم اور ان کے پیٹھ پر، وذوقوا عذاب الحریق ویقولون ذوقوا عذاب الحریق اور وہ کہتے جاتے ہیں کہ مزہ چکھو جلانے والے عذاب کا. بات سمجھ گئے؟ تو یہ ان کی گویا کہ اخروی حالت ہے. تو وہ جو کہ 70 سردار مارے گئے تھے نا، ان کو پھر کنویں میں ڈال دیا تھا. بات سمجھ گئے؟ ذالک بما قدمت ایدیکم سبب عذاب ذکر کر رہے ہیں، یہ عذاب ان اعمال کی وجہ سے جن کو آگے بھیجا انہوں نے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اور یہ بات جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. كَذَّبِ آلِ فِرْعَوْنَ ان لوگوں کا حال ایسا ہے جیسے فرعون والوں کا، ان لوگوں کا حال ایدأبہم كَذَّبِ آلِ فِرْعَوْنَ ان لوگوں کا حال ایسا ہے جیسے فرعون والوں کا حال ہے. یہ تخویف دنیاوی ہے، دنیا کی ایک مثال دے کے اللہ ان کو کیا ڈرا رہے. ان لوگوں کا حال ایسا ہے جیسے فرعون والوں کا، والذین من قبلہم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال تھا. کفروا بآیات اللہ بیان دأب ہے، یہاں سے بیان دأب ہے. ان کی حالت کیا تھی کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا. فأخذهم اللہ بذنوبہم پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان اللہ قوی شدید بلا شبہ اللہ بڑی طاقت والے سخت سزا دینے والے ہیں. تو یہ انجام کفر ہے. فأخذهم اللہ بذنوبہم یہاں سے انجام کفر ہے. ذالک یہ عذاب دینا، تعذیب کفر، یہ عذاب دینا بأن اللہ یہ اس سبب سے کہ بے شک اللہ تعالی لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم کہ بے شک اللہ تعالیٰ بدلنے والا نہیں ہے اس نعمت کو جو عطا فرمائی ہو کسی قوم کو، حتی یغیروا ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ خود بدل ڈالتے ہیں اس حالت کو جو ان کی ذات میں ہوتی ہے. اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. گویا کہ یہاں سنت اللہ کا بیان ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک کہ اللہ کی ذات یقیناً جاننے والی اور سننے والی ہے. بات سمجھ گئے؟ جی تو کدأب آل فرعون ان کی حالت ایسی ہے جیسے فرعون والوں کی. یہاں پر ایک سوال ہے کہ دیکھو بظاہر تو یہ تکرار ہے اور تکرار تو اللہ کے کلام میں نہیں ہوتا اور تکرار تو ان کے کلام میں ہوتا ہے جو کہ جامع اور معنی نہ ہو. یہ تو جامع اور معنی ہے، اس میں تکرار کہاں سے آیا؟ تو تکرار نہیں ہے. جواب اس کا یہ کہ دونوں میں فرق ہے. اوپر کیا تھا؟ اوپر تغییر ہے اور اوپر تخویف تھا اور یہاں پر کیا ہے؟ نمونہ تغییر ہے. اوپر نمونہ تخویف تھا اور یہاں پر نمونہ تغییر ہے. بات سمجھ گئے؟ تو جس طرح کافر کو سزا دی ان کے کفر کی وجہ سے اور فرعونیوں کو سزا دی ان کی کفر کی وجہ سے، تو مشرکین مکہ کو بھی
سزا دی ان کے کفر کی وجہ سے. بات سمجھ؟ تو یہ گویا کہ تشبیہ بھی ہے، بات سمجھ. اور وجہ تشبیہ کس چیز میں ہے؟ وجہ تشبیہ کفر میں. جیسے انہوں نے کفر کیا ان کو سزا دی، تو اسی طریقے سے ان کو بھی ان کے کفر کی وجہ سے سزا دی. کدأب آل فرعون، ان کی حالت ایسی ہے جیسے فرعون والوں کی، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کی حالت تھی. کذبوا بآیات ربہم، یہ کذبوا کے نیچے لکھو بیان دأب، بیان دأب یعنی اب یا ان کی حالت کو بیان کر رہے ہیں. جی کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو. فأہلکناہم، پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو. فأہلکناہم، یہ انجام تکذیب ہے، انجام تکذیب. بذنوبہم، ان کے ان گناہوں کے بسبب. بذنوبہم کے نیچے لکھو نتیجہ کفر، نتیجہ کفر. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون والوں کو. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب کے سب ظالم تھے. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ، بلا شبہ بدترین خلائق، بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا یا جنہوں نے کفر اپنا لیا. فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. تو یہ اہل کتاب مراد ہے، اس سے اہل کتاب مراد ہے کہ وہ بدترین مخلوق ہے. تو یہاں سے قتال کفار کے بعد، قتال کفار کے بعد قتال اہل کتاب کا بیان ہے. پہلے اہل کفار کو کا قتال تھا، اب اہل کتاب کا بیان ہے. اور یہ آیت بنو قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. الذین عاہدت منہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ ان سے بارہا عہد لے چکے. ثم ینقضون، پھر وہ توڑ ڈالتے ہیں عہدہم، اپنے وعدے کو. آپ ان سے بارہا عہد کرتے اور پھر بھی یہ کیا کرتے؟ اپنے عہد کو توڑ ڈالتے. گویا کہ یہود کے مزاج میں یہ خباثت تھی کہ ان سے یہ عہد کرتے تھے تو وہ عہد کو کیا کر دیتے تھے؟ توڑ دیتے تھے. فی کل مرۃ، ہر بار. وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں تھے. فإما تثقفنہم، یہ قانون جہاد نمبر 2 ہے. فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم، اگر آپ قابو پائے ان لوگوں پر جنگ میں، فشرد بہم، تو بگا دیں ان کے مارنے کے سبب. من خلفہم، ان کافروں کو جو ان کے پیچھے ہے. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ سمجھ جائے. دیکھو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک طالب علم کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کو استاد سزا دیتے ہیں اور سزا اس کو کلاس والوں کے سامنے دے. تو کلاس والوں کو کے سامنے سزا دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دیکھو جیسے اس کو اس غلطی پر سزا ملی، آئندہ اگر آپ لوگوں نے بھی غلطی کی تو آپ کو بھی کیا ملے گی؟ سزا ملے گی. گویا کہ سزا سامنے اس لیے دیتے تاکہ ماں بعد والے کیا ہو؟ ڈر جائے. تو اسی طریقے سے یہ قانون جہاد نمبر 2 ذکر کیا کہ اگر آپ قابو پائے ان لوگوں میں، ان لوگوں پر جنگ میں، تو بگا دیں ان کے مارنے کے سبب. فشرد بہم، بگا دے بسبب مارنے کے ان کے. من خلفہم، ان کافروں کو جو ان کے پیچھے ہے. مطلب ان کو سزا کلم کلا دے تاکہ جو ان کے پیچھے وہ بھی آنے والے وہ بھی کیا ہو جائے؟ وہ بھی ڈر جائے. بات سمجھ؟ اور یہ شریعت بھی کہتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی مجرم نظر آئے تو مجرم کی سزا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جیل میں ڈال دو اور 2 ہفتے بعد پھر آپ کو وہ سڑک میں ملے، بلکہ کیا کرو؟ آپ اس کو کیا کر دو؟ اس کا ہاتھ وہیں پہ کاٹ دو. سمجھ گئے؟ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ سمجھ جائے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو اندیشہ ہو کسی قوم معاہد سے، من قوم ای عاہدو کا، ایسے قوم سے جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اگر آپ کو اندیشہ ہو کسی قوم میں معاہد سے، خیانتاً، بدعہدی کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تو پھینک دے ان کی طرف، عَلَى سَوَائٍ، ان کا عہد برابر.
کیا مطلب؟ اگر آپ کو پتہ چلے کہ میں نے بنو قریظہ کے ساتھ یا کسی اور کسی قوم کے ساتھ میں نے عہد کیا ہے اور آپ کو معلوم ہوا کہ اس نے عہد شکنی کی ہے، ہمارے عہد کو توڑا ہے، تو پھر یہ انتظار نہ کرنا کہ عہد کب پورا ہوگا، بلکہ فوراً لشکر لے کے اس کا خاتمہ کرو۔ بات سمجھ گئے؟ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تو پھینک دے ان کی طرف ان کا عہد برابر۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے دغا بازوں کو، دغا بازوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ولا يحسبن الذين كفروا، اور یہ نہ سمجھے کافر لوگ، اور یہ نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفروا انفسهم، جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے کیا کیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا، سبقوا، کہ وہ بچ نکلے، کہ وہ بچ نکلے۔ انہم لا یعجزون، بے شک وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ خدا کو ہرا نہیں سکتے، کہ وہ یہ سوچتے کہ ہم عذاب اللہ سے بچ گئے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیار کرو ان سے مقابلے کے لیے۔ یہ قانون جہاد نمبر 3 ہے، قانون جہاد نمبر 3 ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیار کرو ان سے مقابلے کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے، مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جس قدر تم سے ہو سکے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ أَيْ لِقِتَالِهِمْ، یعنی ان کے قتال کے لیے، ان کے جہاد کے لیے جتنی تیاری تم سے ہو سکتی ہے تم اس قدر تیاری کرو۔ من قوت، طاقت میں سے، ومن رباط الخیل، اور پھلے ہوئے گھوڑوں میں سے، ترہبون بھی، تاکہ ڈراتے رہو اس کے ذریعے، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من بعدہم، اور دوسرے کافروں کو ان کے علاوہ۔ تو جتنا ہو سکے تم ان کے لیے کیا کرو، تیاری رکھو۔ دیکھو مومن بیکار نہیں بیٹھتا، بلکہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر آن وہ جہاد کے لیے کیا رہے، تیار رہے، کسی بھی وقت آواز آ سکتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو کہہ رہے من رباط الخیل، پھلے ہوئے گھوڑے، بات سمجھ، تربیت یافتہ گھوڑے ان کے لیے کیا کرو، تیار کرو۔ اور عدو اللہ، جو اللہ کے دشمن ہے، بالفعل، اس کے نیچے لکھو بالفعل، وعدوکم، اور تمہارے دشمن ہے، وآخرین من دونہم، اور جو دوسرے اس کے علاوہ ہے۔ دوسرے اس کے علاوہ کون تھے؟ فارس اور روم والے، فارس اور روم والے، تو ان کے لیے بھی کیا کرو، اپنے آپ کو تیار رکھو۔ بالفعل کا مطلب تو سمجھتے ہو نا، بالفعل یعنی فی الفور، بات سمجھ، فی الواقع۔ لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، وہ دوسرے دشمن جن کو تم نہیں جانتے، لا تعلمونہم کے نیچے لکھو فی الحال، فی الحال تم ان کو نہیں جانتے، لیکن بعد میں فارس اور روم والے، ان کے ساتھ بھی آپ کا کیا ہوگا، جہاد کا معاملہ ہوگا۔ اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ بات میں وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، فی آلات الحرب، فی سبیل اللہ ای فی آلات الحرب، تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کے راہ میں، یعنی آپ مجاہد کو ایک بندوق لے کے دو، آپ مجاہد کو ایک بائک لے کے دو، جو بھی آپ اللہ کے راستے میں اللہ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی مدد کرو گے، یوفا الیکم، تو اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارا حق تلفی نہ کی جائے گی، تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، یہ قانون جہاد نمبر 4 ہے، قانون جہاد نمبر 4۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر کافر جھکے صلح کی طرف، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی مائل ہو جائے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اگر آپ کو کافر صلح کا کہے تو پھر آپ جھکے، یہ نہ ہو کہ پہلے آپ صلح کا کہہ دے تو پھر تو وہ آپ کو کمزور سمجھیں گے، بلکہ صلح کی ابتدا ان کی طرف سے ہونی چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، تو قرآن نے ترتیب بھی بتائی کہ صلح کی ترتیب ان کی طرف سے ہوگی، پھر آپ صلح کرو گے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہے کہ دھوکہ دے، أَن يَخْدَعُوكَ بِالصُّلْحِ، أَن يَخْدَعُوكَ بِالصُّلْحِ، اور اگر
وہ چاہے کہ دھوکہ دے آپ کو، فإن حسبک اللہ، تو بے شک کافی ہے اللہ آپ کو، اللہ ہی، تو آپ کو اللہ ہی کیا ہے پھر کافی ہے، والذی ایدک بنصرہ، وہی ہے جس نے تقویت دی آپ کو اپنی مدد سے، بنصرہ کے نیچے لکھو فی بدر، وہی ذات ہے جس نے تقویت دی آپ کو اپنی مدد سے، وبالمؤمنین، اور مؤمنین کے ذریعے، مؤمنین کے ذریعے بھی مدد دی اور اپنے ذریعے بھی آپ کو کیا دی، مدد دی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اس کے نیچے لکھو مبدأ نصرت، مبدأ نصرت، یعنی نصرت کی ابتدائی شکل کیا تھی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈالی ان کے دلوں میں، اور الفت ڈالی ان کے دلوں میں، کیا الفت ڈالی، الفت یہ ڈالی کہ جو اوس و خزرج دو قبیلے تھے نا، یہ دونوں اسلام لانے سے پہلے بہت ساری جنگیں کر چکے تھے اور بہت سارے ایک دوسرے کے خلاف قصیدے بھی، اشعار بھی لکھ چکے تھے کہ تم تو ایسے ہو اور ہم تو ایسے، لیکن اللہ کہہ رہے کہ دیکھو ان لوگوں کو آپس میں جوڑا کن نے، ان لوگوں کے آپس میں محبت کن نے ڈالی، تو وہ اللہ نے ڈالی، بات سمجھ گئے، اور پھر یہ آپ لوگ کے کیا بن گئے، ساتھی بن گئے اسلام لانے کے بعد، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈالی ان کے دلوں میں، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے سب، اگر آپ سب کچھ جو کچھ زمین میں سب خرچ کر ڈالتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، مَا أَلَّفْتَ کے نیچے لکھو نفی مختار کل، نفی مختار کل، آپ تب بھی الفت پیدا نہ کر سکتے بین قلوبہم ان کے دلوں میں، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان میں الفت و محبت پیدا کر دی، آپ زمین میں سب کچھ جمع کر کے اور یہ چاہتے کہ ان اوس و خزرج والے میں محبت کر کے ان کا میں صلح کرواؤ تو آپ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی الفت پیدا کس نے کی، میں نے پیدا کی، انہ عزیز حکیم، بے شک وہی زبردست ہے، حکمت والے ہیں، بات سمجھ لیں۔ اچھا، یا ایھا النبی، یہ تسلی خاتم الانبیاء ہے، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ، ومن اتبعک، اور جتنے تیرے ساتھ مومن ہیں، من المؤمنین، مؤمنین میں سے، اللہ تیرے لیے کافی ہے اور مؤمنین تیرے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ من کا عطف کس پر ہے، ومن اتبعک، یہ من موصولہ ہے، اس کا عطف آیا حسبکا کاف ضمیر خطاب پر ہے یا لفظ اللہ پر ہے، اگر اس کا عطف کس پر کرے، کاف ضمیر خطاب پر کرے تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور صحابہ بھی آپ کے لیے کیا ہے، کافی ہے، دونوں آپ کے لیے کیا ہے، کافی ہے، اور اگر من کا عطف لفظ اللہ پر کرے تو پھر کیا ترجمہ ہوگا کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور صحابہ کیا، اچھا نہیں، اگر لفظ اللہ پر عطف کرے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر یہ معنی ہوگا کہ آپ کے لیے اللہ آپ کے لیے اور صحابہ آپ کے لیے دونوں کافی ہے، اور اگر کاف ضمیر خطاب پر کرے تو پھر معنی ہوگا کہ اللہ آپ کے لیے اور صحابہ کے لیے اللہ دونوں کے لیے کافی ہے، بات سمجھ جی، ایک طرف سے اللہ دونوں کے لیے کافی ہے اور ایک طرف سے اللہ اور صحابہ آپ کے لیے کافی ہے، بات سمجھ جی۔ یا ایھا النبی، یہ قانون جہاد نمبر 5 ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین، اور شوق دلایا یہاں پر، اے مومنو، یا ایھا النبی، اے نبی جی، اچھا ابارو مومنوں کو، ابارو شوق دلاؤ مومنوں کو، علی القتال، جنگ پر، ان یکم منکم 20، اگر ہو تم میں سے 20 آدمی، 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 آدمی ہو ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، وَإِن یَکُن مِّنکُم 100، اور اگر ہو تم میں سے 100، یغلبوا 1000، تو وہ تو 100 تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، من الذین کفروا، کافروں پر، اس وجہ سے بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے قوم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہاں سے گویا کہ کیا بیان کیا ہے،
تو سوال اٹھا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے یہ تو ہمیں کہا کہ آپ مومنین کو ابارو، لیکن مومنین تو تیار ہو جائیں گے، یہ افراد کی تعداد جو کم ہے اس کا کیا کریں گے؟ تو اس کا بھی اللہ نے حل بتایا کہ آپ افراد کی تعداد کو چھوڑ دو، بلکہ صرف مومنین کو تیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کتنے ہیں 20 آدمی ہیں تو وہ 200 پر غالب ہوں گے، یعنی ایک آدمی 20 آدمی کے مقابلے کے لیے کافی ہے، اور 100 آدمی 1000 کے مقابلے میں کیا ہو جائیں گے؟ کافی ہو جائیں گے۔ اچھا، تو سبب مغلوبیت ان کا کیا ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو۔ بات سمجھ، یہ غیبی امداد سے محروم ہے، اور آپ لوگ کے پاس تو غیبی امداد ہے۔ بات سمجھ، الآن خفف اللہ، اب بوجھ ہلکا کر دیا اللہ نے، آسانی کر دیا اللہ نے، عنکم، اب بوجھ ہلکا کر دیا اللہ نے تم سے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے جان لیا کہ بے شک تم میں کمزوری ہے۔ کس میں؟ تم میں، یعنی دیکھو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی مقام نبوت کے منصب پر فائز ہو تو بشری تقاضے تمام اس کے ساتھ لاحق ہوں گے۔ دیکھو ضعفاً، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نبوت کے مقام پر فائز تو ہے، لیکن ضعف اور کمزوری آپ کے ساتھ بھی کیا ہے؟ لاحق ہے جی۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور جس نے جان لیا کہ بے شک تم میں کمزوری اور سستی ہے۔ اچھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں کثرت آئے گی وہاں سستی آئے گی، اور جہاں قلت ہوگی وہاں پر کیا ہوگا؟ مضبوطی ہوگی۔ بات سمجھ گئے؟ یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کثرت اور یہ ذوق اور کمزوری کا علامت ہے، اور یہ تجربے کی بات ہے۔ بات سمجھ یا لکھی ہوئی؟ فَإِيَّكُم مِّنكُم مِّئَةٌ، اگر اچھا فَإِيَّكُم مِّنكُم مِّئَةٌ، دیکھو اب یہاں سے ایک اور حساب بتا رہے، فَإِيَّكُم مِّنكُم مِّئَةٌ، پس اگر ہو تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے، صابرۃ یعنی 100 ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، وَإِيَّكُم مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر ہو تم میں سے 1000، یغلبوا ألفین، تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ مع الصابرین قلبا وقدما، اللہ دل کے ساتھ بھی ان کے ساتھ کیا ہے؟ ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور قدم یعنی ثابت قدمی کے ساتھ بھی ان کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ تو دیکھو اللہ نے کیا دی یہاں پر؟ دو تشبیہ۔ ایک تشبیہ کس سے دی؟ ایک تشبیہ دی کہ ایک کتنے سے؟ 1 سے لے کر کتنے تک دی؟ ہاں 20 سے لے کر 200 تک، اور پھر 100 سے لے کر 200 تک۔ یہ الگ الگ دو تشبیہیں کیوں دی؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کیا کہلاتا تھا؟ لشکر وہ کس سے بنتا تھا؟ وہ 100 سے بنتا تھا، اور سریہ یہ 20 سے بنتا تھا۔ سریہ یہ چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں، اور جو لشکر ہے وہ بڑی جماعت کو کہتے ہیں۔ تو سریہ جو ہے نا پہلے وہ 20 سے اور لشکر 100 سے بنتا تھا، بعد میں تعداد بڑھ گئی تو سریہ 100 سے اور لشکر 1000 سے بنتا تھا، اس لیے یہ دو تعدادیں ذکر کی ہے۔ بات سمجھ جی۔ ما کان لنبی، یہ قانون جہاد نمبر 6، ما کان لنبی، اور یہ تنبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ ما کان لنبی، نبی کی شان کے لائق نہیں ہے، ان یکون لہ اسرا، کہ ان کے قیدی باقی رہے، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خوب خون ریزی کر لے زمین میں، یسخن خون ریزی کر لے زمین میں۔ تريدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا اسباب و متاع، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آخرت کی مصلحت کو، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑے زبردست اور حکمت والے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ یہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، کہ 70 قیدی جو پکڑے گئے تو ان کے بارے میں رائے مختلف ہو گئی، اکثر کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ ان کو کیا کرو؟ قیدی بناؤ، اور یا اگر ان کے پاس کچھ مال و متاع ہے تو وہ لے لو، اگر مال و متاع نہیں ہے تو پھر ان کے پاس جو فن ہے وہ اپنا فن ہمارے بچوں کو سکھائے۔
بات سمجھ گئے؟ اس کے بدلے ان کو کیا کر دیں گے؟ آزاد کر دیں گے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ ان کو کیا کرو؟ قتل کرو. اور اللہ کی بھی رائے کیا تھی؟ یہی تھی. کیا؟ کہ ان کو قتل کرو. لیکن سب کی اجتماعی رائے یہ تھی کہ ان کو کیا کر دو؟ ان کو قید کر دو اور ان سے کیا لے لو؟ منافع وصول کر لو. تو پھر ان کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان کو کیا کیا گیا؟ قید کیا گیا. تو تريدون عرض الدنیا، تو تم چاہتے ہو کس چیز کو؟ دنیا کی زندگی کو. یہ خطاب ہے کن کو؟ صحابہ کو. اس لیے کہ اللہ کا چاہنا تو یہ تھا کہ ان کو قتل کرو اور ان کا چاہنا یہ تھا کہ نہیں بھائی ان سے کچھ منافع وصول کر لو. اچھا، لولا کتاب من اللہ، یہ سبب دفع عذاب ہے، سبب دفع عذاب. لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتا ایک لکھا ہوا حکم اللہ کی طرف سے، سبقہ، اچھا اگر من اللہ سبقہ، اگر نہ ہوتا ایک لکھا ہوا حکم اللہ کی طرف سے جو مقدر ہو چکا، لمسکم، تو یقیناً پہنچتا تم کو، فیما اخذتم، اس فدیے کی وجہ سے جو تم نے لیا، عذاب عظیم، بڑا عذاب. بات سمجھ گئے؟ تو وہ فدیہ جو تم نے ان قیدیوں سے لیا اس کے بدلے تم کو پھر کیا پہنچتا؟ بڑا عذاب پہنچتا اگر اللہ ایک نوشتہ، ایک لکھا ہوا تقریر نہ دیتے جو مقدر ہو چکا. اب یہ کتاب ان سے کیا مراد ہے؟ کتاب ان سے مراد یہ ہے، کتاب ان سے ایک قول تو یہ کہ یہ مراد ہے کہ ان کو قتل نہیں کرو، اس لیے کہ تقدیر میں لکھ چکا ہے کہ یہ جو 70 قیدی ہے اس میں بعض آگے جا کے مسلمان ہوں گے. بات سمجھ گئے؟ مسلمان ہوں گے، اس لیے ان کو قتل نہیں کرو. بات سمجھ؟ ایک قول تو یہ تھا. نمبر دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بعد میں آگے جا کے شہید ہوں گے، اگر آپ نے ان کو قتل کیا تو پھر ان کے شہادت کا جو رتبہ ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا. اس لیے ان کو قتل نہیں کرو. جی لولا کتاب، یہ بات سمجھ گئے؟ اگر ان کے پاس کیا نہیں ہوتی، اگر نہ ہوتا ایک لکھا ہوا حکم اللہ کی طرف سے تو پھر یہ بات سب آ جاتی ہے. فَكُلُوا مِمَّا، یہ ازالہ شبہ ہے، ازالہ شبہ. شبہ یہ ہوتا ہے جب فدیہ لینے پر اللہ کی طرف سے سخت توبیخ ہوتی ہے تو کیا فدیے کی رقم استعمال کرنا حرام ہے؟ یہ شبہ تھا. اب فدیہ تو انہوں نے لے لیا، اب دیکھو فدیہ تو اللہ نے منع کیا نہیں لو فدیہ، لیکن انہوں نے فدیہ لے لیا. اب آیا فدیے کی رقم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، تو یہ جواب شبہ ہے. جواب شبہ کیا ہے؟ کہ پس کھاؤ جو کچھ تم نے لیا، حلال طیبہ، ان کو حلال اور پاک سمجھ کر، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑی رحمت والے ہے. یعنی وہ غنائم آپ کے لیے حلال ہے، آپ اس میں کھا سکتے ہو. یا ایھا النبی، یہ قانون جہاد نمبر 7 ہے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی آپ فرما دے ان قیدیوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں، ان قیدیوں سے آپ فرما دے جو آپ کے قبضے میں ہیں. کیا فرما دے؟ یعلم اللہ، اگر جانے گا اللہ تعالیٰ، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، خیرن، کوئی بلائی، یؤتکم خیرا، تو دے گا تم کو بہتر، مما اخذ منکم، اس فدیے سے جو لیا گیا تم سے، ویغفر لکم، اور بخشے گا تم کو، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں. قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، آپ فرما دیں ان قیدیوں سے جو آپ کے قبضے میں ہے. یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ اپنے ساتھ 700 اشرفیہ اور سونا لے کر آئے تھے. بات تو وہ بھی ان قیدیوں میں کیا تھے؟ شامل تھے. وہ اسلام نہیں لائے تھے، تو وہ پہلے کفار مکہ کے ساتھ تھے، تو وہ بھی اس قیدیوں میں پکڑے گئے. تو ان کو جب کہا کہ آپ کو اپنا فدیہ بھی دینا ہے، اور حضرت عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث، ان دونوں یہ آپ کے بھتیجے ہیں، ان کا فدیہ بھی دینا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا میرے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے کہ میں ان کا فدیہ دوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو آپ پیچھے
سونا چھپا کے آئے ہو، زمین میں دفن کر کے آئے ہو، ان سونے سے کیا کر دو، فدیہ دے دو۔ تو جب یہ بات سنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، تو یہ بات سن کر وہ کیا ہو گئے کہ یہ تو سچے نبی ہے، ان کو میری ان حالت کا بھی کیا ہے، علم ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ نے وحی کر کے بتا دیا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اب قولاً ایمان، قلباً ایمان لا رہا ہوں، قولاً نہیں لا رہا، دل سے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن میں اپنی زبان سے ایمان نہیں لاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار مکہ کے لوگوں پر میرے قرضے ہیں، میں اپنے قرضے وصول کروں سارے قرضے، پھر آ کے آپ پر قولاً بھی ایمان لاؤں گا۔ بات سمجھ؟ تو لمن آپ کہہ دیں ان قیدیوں سے، فی ایدیکم جو کہ آپ کے قبضے میں، من الاسرا ان مسلمانوں میں سے جو کہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَيُرِيدُ اور اگر ارادہ کریں گے آپ سے خیانت کرنے کا، وَيُرِيدُ خِيَانَتَكَ اور اگر ارادہ کریں گے آپ سے خیانت کرنے کا، فَقَدْ خَانُوا تو بے شک یہ خیانت کر چکے، اللہ سے پہلے بھی، من قبل اس سے پہلے بھی وہ اللہ سے خیانت کر چکے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ پکڑوا دیا ان کو، پس پکڑوا دیا اللہ نے ان کو، واللہ علیم حکیم اور اللہ بڑی حکمت والے اور جاننے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا سے ترغیب ہجرت و جہاد ہے، ترغیب ہجرت و جہاد ہے، اور مؤمنین کے فرق ثلاثہ کا ذکر ہے، 3 فرقے مؤمنین کے ذکر ہے یہاں پر۔ ان الذین اور بے شک وہ لوگ، آمنو جو کہ ایمان لے کر آئے، کون سے؟ المہاجرین مع الاوصاف۔ پہلے 3 فرقے ذکر ہوں گے، ایک فرقہ وہ ہیں جو کہ مہاجرین ہے اور ان کے اوصاف ذکر کریں گے، کون سے؟ یہ پہلا فرقہ ہے، نمبر 1 ایمان لے کر آئے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا اور جہاد بھی کیا، باموالہم اپنے مال، وانفسہم اور جان سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ یہ فریق اول ہے، اور فریق اول کے اوصاف ذکر کر دیے 3، ایک ایمان، نمبر 2 ہجرت، نمبر 3 جہاد۔ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ فریق ثانی ہے، انصار مدینہ مراد ہے یہاں سے، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی ہے نا، جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، ونصروا اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، تو یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے، یا آپس میں ایک دوسرے کے وارث تھے، آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہے، اس لیے کہ یہ وراثت کا حکم یہ بعد میں تو منسوخ ہو چکا تھا، ہو گیا، لیکن یہ پہلے وراثت بھائیوں میں بھی چلتی تھی، بات میں دوستوں میں بھی کیا چلتی تھی؟ وراثت۔ والذین آمنوا اور یہ فریق ثالث ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو کہ ایمان تو لے آئے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء تو تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں ہے، حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے، تو ان سے ما لکم، یہ ما یہاں پر نافیہ ہے، بات میں ہجرت ضروری تھی، کلمہ بعد میں تھا، اور ہجرت کیا تھا؟ پہلا تھا، ہجرت پہلے کرو اور کلمہ بعد میں پڑھو، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تو کیا کہا کہ تم ان سے رفاقت نہیں کرو۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ اور اگر وہ مدد چاہے تم سے دین کے بارے میں، فی الدین دین کے بارے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا تم پر اس پر واجب ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں ہے کہ جو تمہارے اور ان کے درمیان کیا ہے؟ عہد و پیمان ہے۔ دیکھو اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہجرت نہیں کی اور ایمان لے کر آئے، ان کی مدد تو کرو لیکن ان کے مقابلے میں نہیں کرنا کہ جن کے ساتھ آپ لوگوں نے عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے نہیں، تو پھر ان کی مدد ان کے خلاف نہیں کرنا۔ واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے یار ہے، کافر آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہے؟ یار ہے۔ الا تفعلوه اگر اس حکم کی تعمیل نہ کرو گے، الا تفعلوه
اگر اس حکم کی، کون سے حکم کی، یعنی فعلیکم النصر، یہ جو حکم تھا اگر اس کی تعمیل نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، تو ملک میں بڑا فتنہ، و فساد کبیر، اور فساد برپا ہو جائے گا، بڑا فساد ہو جائے گا اور بڑی فتنہ آ جائے گا۔ اگر تم کیا نہیں کرو گے، اگر اپنے مومن کا خیال نہیں کرو گے تو پھر تو بڑا فساد ہو جائے گا۔ والذین آمنوا، یہ بشارت ہے یہاں پر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد بھی کیا اللہ کی راہ میں، والذین، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، والذین آووا ونصروا، اور ان کی مدد بھی کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سب لوگ کیا ہے، سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بڑی بخشش ہے اور باعزت روزی ہے، ان کے لیے بڑی بخشش ہے اور باعزت روزی ہے، لہم مغفرۃ، یہ دفع ضرر ہے، ورزق کریم، یہ جلب نفع ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ بعد میں آئے، بعد الہجرت النبویہ، جو نبوی ہجرت کے بعد آئے، من بعد، جو اس کے بعد ہے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد بھی کیا، معکم، تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو یہ لوگ بھی تم ہی میں سے، تو یہ لوگ بھی کیا ہے، تم ہی میں سے، واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتہ دار زیادہ حقدار ہے ایک دوسرے کے اللہ کے حکم میں، میراث کے حکم میں رشتہ دار کیا ہے، زیادہ حقدار ہے۔ اوپر تو جو میراث تھا وہ تو دوست والا میراث تھا، وہ حکم منسوخ ہو گیا اور یہ حکم نافذ ہو گیا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ یہاں سے سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ التوبہ مدنی ہے، اور 113 آیتیں 16 رکوعات ہیں، اور 113 جو ہے نا اس کی، یہ 113 یہ نزولی صورت ہے، اور 90 مصحفی شکل میں ہے، اور آیت اس کی 129 ہے، رکوعات 16 ہے، اور اس کا ماقبل ربط کیا ہے، سورۃ الانفال میں مقصود بالذات قوانین جہاد کی تعلیم تھی، سورۃ الانفال میں قوانین جہاد کی تعلیم تھی، اور اس صورت میں اعلان جہاد ہے، جن لوگوں سے جہاد کرنا فرض ہے ان کی تفصیل ہے، بات سمجھ گئے، اس صورت میں جہاد کا اعلان ہے، اور اس صورت میں جہاد کی کیا تھی، تعلیم تھی، یہ دونوں کا آپس میں ربط ہے۔ اور خلاصہ صورت کیا ہے، اس صورت کے دو حصے، پہلے حصہ ابتدا سے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، رکوع نمبر 5 تک ہے، اور اس کے بعد دوسرا حصہ ہے، یعنی رکوع نمبر 5 تک پہلا حصہ اور آخر تک دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں 3 امور مذکور ہے، 3 امور ذکر کیے، نمبر 1 اعلان برات از مشرکین، اور مشرکین کے اقسام 4 کی تفصیل، ایک تو یہ اعلان ہے کہ مشرکین کے ساتھ کیا کرو، برات کرو، اور مشرکین کی 4 قسموں کو بھی ذکر کیا ہے۔ نمبر 2 جہاد سے موانع ثلاثہ کا جواب، جہاد سے موانع ثلاثہ کا جواب۔ نمبر 3 اور مشرکین سے جہاد کرنے کے وجوہ، یہ 3 امور مذکور ہے، اور دوسرے حصے میں ترغیب الی الجہاد، غزوہ تبوک کا بیان، منافقین پر زجرات اور ان کے اصناف 9 خبیثہ کا بیان، 9 اصناف منافقین کے ذکر کیے جائیں گے، اور نمبر 4 مؤمنین مجاہدین کے فضائل اور ان کے لیے بشارت، اور نمبر 5 مؤمنین متخلفین تائبین کے لیے بشارت۔ یہ 5 باتیں دوسرے حصے میں کی جائے گی۔ سورۃ الانفال ابتدائے ہجرت میں، اور سورۃ توبہ اواخر ہجرت میں نازل ہوئی، مطابقت مضامین کی بنا پر ان دونوں کو ساتھ رکھا گیا، عدم تیقن استقلال کی بنا پر تسمیہ نہیں لکھی گئی۔ اچھا دیکھو یہاں پر دونوں مضامین کو کیا کیا گیا، ایک ساتھ رکھا گیا ہے، اس لیے کہ ایک جو سورۃ الانفال ہے یہ ہجرت کی ابتدا میں نازل ہوئی، اور سورۃ التوبہ یہ اواخر ہجرت میں نازل ہوئی، تو دونوں کی نازل ہونے کی صورتیں کیا ہے، قریب قریب ہے، بات سمجھ گئے، اور دونوں کے مضامین بھی کیا ہے، ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ رکھا گیا۔ اب سوال یہ آئے ہے کہ بھائی سورۃ التوبہ تو بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی، تو بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ جو جامع القرآن ہے ان سے پوچھا کہ بھائی سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو قرآن کی آیتیں جب اترتی تھی، قرآن کی آیتیں، تو نبی علیہ السلام ہم کو کہتے تھے کہ آپ یہ آیت وہاں لکھ دو، یہ آیت وہاں لکھ دو، تو ہمیں آیتوں کی ترتیب بتاتے جاتے تھے، ہم اسی ترتیب سے لکھتے جاتے تھے، اور کبھی کبھی آیتوں کے ساتھ بسم اللہ بھی اتر کے آتی تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ کوئی نئی صورت شروع ہو رہی ہے، تو ہم اس کو اس کے ابتدا میں لکھ لیتے تھے۔ یہ جو سورۃ توبہ کے شروع میں نہیں لکھی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا نہیں، اور نمبر دو اس کے اترنے کے ساتھ یہ اتری بھی نہیں بسم اللہ، تو اس لیے یہاں پر بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ بات سمجھ، یہ جامع القرآن کا جواب ہے کہ اس وجہ سے بسم اللہ یہاں پر نہیں لکھی گئی، کیونکہ عدم تیقن تھا کہ بھائی یہ یقین نہیں تھا، بات سمجھ، تو اس وجہ سے یہاں پر نہیں لکھا گیا۔ اچھا دیکھو، براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ اعلان براءت ہے، صاف جواب ہے، اعلان براءت ہے۔ دیکھو، براءۃ من اللہ صاف جواب اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الذین ان مشرکین کو، عاہدتم من المشرکین جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا، بات سمجھ گئے، جن سے تم نے کیا کیا تھا، عہد کر رکھا تھا، یہ ان کو کیا ہے، صاف جواب ہے۔ دیکھو مشرکین کی کل کتنی وہ ہے، مشرکین کی کل 4 جماعتیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جو کفار کیا تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان کے ساتھ آپ نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا تھا، بات سمجھ گئے، صلح حدیبیہ، اور ان میں ایک شک یہ بھی تھی کہ بھائی 10 سال تک ہم لوگ کیا نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، اور بات سمجھ گئے، ایک مشرکین کا فرقہ وہ تھا کفار مشرکین مکہ، اور ایک فرقہ وہ تھا جو کہ بنو کنانہ کہلاتا ہے، بنو کنانہ، اور ان کے ساتھ عہد یہ تھا کہ بھائی آپ لوگ کے پاس مدت 9 مہینے کی ہے، 9 مہینے کے بعد اگر آپ ایمان نہیں لائے تو لہٰذا پھر کیا ہوگا، قتال ہوگا، بات سمجھ گئے، یہ بنو کنانہ۔ اور ایک فرقہ، ایک جماعت مشرکین کی کیا تھی، جن کے ساتھ بلا تعین مدت کیا تھا، معاہدہ تھا، بات سمجھ گئے، تو ان کو مدت دی تھی کتنے، 4 مہینے کی مدت، اور ایک جماعت، چوتھی جماعت جو ہے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہی نہیں تھا، تو یہ گویا کہ کل کتنے ہیں، 4 جماعتیں۔ تو جو پہلا مشرکین مکہ، ان کی مدت پھر کب ختم ہونی تھی، سفر کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں، کیوں، اس لیے کہ جو بنو خزاعہ اور بنو بکر تھے، یہ بنو بکر یہ حلیف تھے مشرکین کے، اور بنو خزاعہ یہ حلیف تھے کن کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مؤمنین کے ساتھ، تو ان کے آپس میں کیا ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے، تو اس وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدت کب مقرر کی کہ جیسے حج کے ایام ختم ہوں گے، سفر کا مہینہ شروع ہوگا، تو اس میں آپ لوگ کی پھر آخری کیا ہوگی، مدت ہوگی، اس میں ایمان لاؤ ورنہ پھر قتل و قتال ہوگا، بات سمجھ گئے۔ اور نمبر 2 ان کو کتنی مدت تھی، 9 مہینے کی، اور نمبر 3 کی کتنے مہینے، 4 مہینے، اور نمبر 4 والوں کو بھی 4 مہینے کی مدت۔ تو اب اس 4 فرق کا ذکر ہے، 4 جماعتوں کا مشرکین کا ذکر ہے۔ دیکھو، فَصِيحُوا فِي الْأَرْضِ، فَصِيحُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم اے مشرکو خوب چلو پھرو، فی الارض، اس ملک میں، 4 اشہر، 4 مہینے، مزید 4 مہینے آپ لوگ اور کیا چلو۔ یہ کون سی جماعت ہے، یہ جماعت ثالث اور جماعت رابع ہے، یعنی حکم جماعت سوم ہے، یہاں پر حکم جماعت سوم ہے جی۔ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یہ جان لو کہ یقیناً تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی جان لو کہ بھائی بے شک اللہ رسوا کرنے والے ہیں کافروں کو، وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کو، یوم الحج، حج کے دن، حج کے بڑے دن، سب لوگوں کے سامنے بڑے حج کی تاریخوں میں، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بریء الذمہ ہے، کن سے، مشرکین سے،
یہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن یہ اعلان ہوا کہ بھئی وہ جو معاہدے تھے وہ سب کیا ہو گئے، ختم ہو گئے. وَرَسُولُهُ کہ بھئی اللہ بھی بری ہے اور اللہ کے رسول بھی بری ہے. فَإِن تُبْتُمْ یہ ترغیب توبہ ہے، ترغیب توبہ ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ سو اگر تم توبہ کر لو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ یہ ترہیب ہے، ڈرار ہے. اور اگر تم بھی کیا کر لو، روح گردانی کر لو. تَوَلَّيْتُمْ عَنِ الْإِيمَانِ اگر تم بھی روح گردانی کرو ایمان سے. فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غیر معجز اللہ تو پھر جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ یہ بشارت ہے اور یہ استعارہ تحکمیہ ہے کہ اللہ کیا کر رہی ہے، ڈرا رہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور آپ خبر دے ان کافروں کو بعذاب علیم ایک دردناک عذاب کی. دیکھو دردناک عذاب کی خوشخبری تو خوشخبری دی جاتی ہے نہیں، یہ استعارہ ہے تحکمیہ ہے. بات سمجھ گئے. الا الذین مگر ہاں وہ لوگ وہ مشرکین عاہدتم من المشرکین جن مشرکین کے ساتھ تم نے عہد لیا ہے. ثم لم ينقصوا شیئا ينقصوکم شیئا پھر نہیں کمی کی انہوں نے تم سے کچھ بھی. ولم يظاہروا علیکم احدا اور نہ مدد کی تمہارے مقابلے میں کسی کی. فاتموا الیہم بس پورا کر دو ایسے مشرکین کے ساتھ عہدہم ان سے ان کا عہد الی مدتہم ان کی مدت تک، یعنی 9 ماہ 10 رمضان یعنی 10 رمضان تک 9 مہینے. بات سمجھ گئے. وہی یہ کون سی جماعت ہے جن کے ساتھ 9 مہینے کی مدت کی تھی، یہ بنو کنانہ والے ہیں. بات سمجھ گئے کہ نہیں. تو ان کے ساتھ تم کیا کرو، اپنا عہد پورا کرو، اس لیے کہ یہ ایسے مشرکین ہیں کہ انہوں نے تمہارے خلاف اور تمہارے عہد کو نہیں توڑا ہے. ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں احتیاط کرنے والوں کو، عہد چکنی سے بچنے والوں کو اللہ کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ یہ جماعت اول ہے، یعنی ناقضین عہد کا حکم جنہوں نے عہد کو کیا کر دیا، توڑ دیا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ پھر جب گزر جائے حرمت والے مہینے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو قتل کرو ان مشرکین کو. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں پاؤ تم ان کو. وَخُذُوهُمْ اور ان کو پکڑو. وَاحْصُرُوهُمْ اور گھیرو ان کو. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو ان کو کیا کر دو، ان مشرکین کو قتل کرو. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں تم پاؤ ان کو پکڑو اور ان کو گھیراؤ کرو ان کا. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور ہر گات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھو، ہر گات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھو. فَإِن تَابُوا یہ ترغیب توبہ ہے. پھر اگر وہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کر لے، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کر لے. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کی راہ چھوڑ دو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اور اگر کوئی شخص مشرکین میں سے آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ تو آپ اس کو پناہ دے دو. بات سمجھ گئے. یعنی یہ کون ہے، یہ مستأمنین کا ذکر ہے، حکم مستأمن ذکر ہے. کوئی ہندو یہاں جتنے ہندو اور جتنے عیسائی اور جتنے کرسچن وغیرہ رہے یہ سب مستأمنین کے حکم ہے. انہوں نے کیا مانگا ہے ہم سے، امن مانگا ہے. سمجھ گئے. تو یہ اگر آپ سے امن مانگے تو پھر آپ کیا کر دو، فَأَجِرْهُ ان کو کیا دے دو، پناہ دے دو. مستأمن وہ ہوتا ہے کہ بھائی میں 1 مہینے کے لیے آ رہا ہوں اور میں آپ لوگ کے اسلام کی جانچ پڑتال کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں پھر اپنے ملک جا رہا ہوں. بات سمجھ گئے. وہ مستأمن ہے. تو یہ بھی مستأمنین ہیں سارے. بات سمجھ گئے. فَأَجِرْهُ تو آپ اس کو پناہ دیں. حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کے کلام کو. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ پھر پہنچا دے اس کو اس کی امن کی جگہ میں. کیا مطلب، یعنی وہ جس کشتی سے آپ نے اس کو وصول کیا تھا کہ یہ وزٹ کے لیے آئے گا اور دیکھے گا تمہارے دین کو، تو جب دیکھ لیا اور جو بھی بات ہوئی تو بات ہوئی، پھر اس کو یہ نہیں کہنا کہ اب اپنا ٹکٹ خود کرواؤ، بلکہ اس کو ایئرپورٹ اور جہاز تک کیا کر دو، پہنچاؤ امن کے ساتھ. بات سمجھ گئے. ذالک یہ کیوں، ذالک بأنہم قوم لا یعلمون بھائی یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. کیف یکون للمشرکین یہ معنی اول کا ازالہ ہے، معنی اول کا ازالہ ہے.
کیف یکون اور حکم جماعت اول نے نقض عہد کیا، انہوں نے کیا کیا تھا، عہد کو کیا کر دیا، توڑ دیا، تو پھر کیا کیا، اچھا تو ان کا ذکر ہے یہاں پر اور ان کا ازالہ ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، کیسے باقی رہ سکتا ہے ان مشرکین سے کوئی معاہدہ اللہ کے نزدیک، عند اللہ عہد ان کے نیچے لکھو ایسا وعدہ جو قابل رعایت ہو، کیسے باقی رہ سکتا ہے ان مشرکین سے کوئی معاہدہ اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک، الا الذین مگر جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا ہے، الا الذین عاہدتم یہ جماعت دو مرادیں، یعنی بنو کنانہ والے جن کو 9 مہینے دیے گئے، مگر جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا ہے عند المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب، فما استقاموا لکم پر جب تک وہ سیدھے رہے، فاستقیموا لہم جب وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے، فاستقیموا لہم تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ اور یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ خاموش آدمی کو چھیڑے، خاموش کو نہیں چھیڑو، جو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں ان کو چھیڑو۔ بات اگر یہ آپ کے ساتھ سیدھے رہے تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں پرہیزگاروں کو۔ کیفا یہ اعادہ برائے بیان علت ہے، اعادہ برائے بیان علت، اچھا کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ کیسے ہو سکتی ہے ان کی رعایت، حالانکہ اگر وہ کبھی تم پر غالب آ جائے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اگر وہ تم پر کبھی غالب آ جائے، لا يرقبوا فیکم تو نہ لحاظ کرے تمہارے بارے میں قرابت کا، الا ولا ذمہ نہ قرابت کا وہ لحاظ کرتے ہیں اور نہ وہ عہد کا لحاظ کرتے ہیں۔ بات سمجھ؟ تو یہ باطل کی زندہ نشانی ہے، اگر ان کو کچھ مہلت تمہارے خلاف مل گئی تو پھر وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ یرضونکم بافواہہم وہ راضی کرنا چاہتے تم کو اپنی زبانی باتوں سے، وہ مساوات چاہتے، اتحاد چاہتے، وتابع قلوبہم اور ان کے دل نہیں مانتے، یہ صرف زبانی باتیں کرتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے دل نہیں مانتے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور اکثر ان میں کیا ہے، بدعہد ہے، اکثر ان میں شریر ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا انہوں نے پسند کر لی احکام خداوندی کے عوض ثمنا قلیلا معمولی قیمت۔ بات سمجھ گئے؟ وہی بات ڈیسک کے نیچے والی بات ہے یہ، بات سمجھ گئے؟ تو کیا انہوں نے مطلب کا فتویٰ دیتے ہیں یہ لوگ، فصدوا عن سبیلہ پس روکا اس کی راہ سے، انہم ساء بے شک یہ بہت ہی برے ہیں، ما کانوا یعملون وہ اعمال جو وہ کر رہے ہیں، لا یرقبون فی مؤمن یہ تعمیم بعد تخصیص ہے، پہلے تو خاص ذکر کیا اب عام بات کریں گے، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ وہ نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں قرابت کا اور نہ عہد کا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ اور وہی بڑی زیادتی کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا یہ ترغیب توبہ ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ تو اگر وہ توبہ کر لے اور قائم کرے نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دیتے رہے زکوٰۃ کو، فَإِخْوَانُكُمْ یہ حکم تائبین ہے، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے، فی الدین دینی بھائی ہے تمہارے، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور ہم خوب تفصیل سے بیان کرتے احکام کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ اور اگر وہ لوگ توڑ ڈالے اپنے قسموں کو، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ یہ حکم ناقضین عہد ہے، جو عہد کو توڑتے ان کا حکم ہے، اور اگر وہ لوگ توڑ ڈالے اپنے قسموں کو، من بعد عہدہم عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور طعن و تشنیع کرے تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا تو جنگ کرو، أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ان کفر کے چودھریوں سے، بات سمجھ گئے؟ ان کے بڑوں سے کیا کرو پھر آپ قتل کرو، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ کیونکہ ان کی قسمیں باقی نہیں رہی،
جو قسم کی تھی، قسم لی تھی اور عہد کو توڑ دیا تو قسم باقی نہیں رہی. انہم لا ایمان لہم، کیونکہ ان کی قسمیں باقی نہیں رہی. لعلہم ینتہون، شاید وہ باز آ جائے کس سے؟ عن الکفر. تو ان کے ساتھ قتال کرو تاکہ وہ کفر سے کیا ہو جائے؟ باز آ جائے. الا تقاتلون قوما، یہ ترغیب قتال ہے، ترغیب قتال ہے. الا تقاتلون قوما، کیوں نہیں جنگ کرتے تم ایسے لوگوں سے؟ نکثوا ایمانہم، جنہوں نے توڑ ڈالے اپنے قصبے. وہموا، یہ مقتضا قتال نمبر 1 ہے. نمبر 1 کیا کہ انہوں نے اپنے قسموں کو توڑ ڈالا. وہموا، یہ مقتضا نمبر 2 ہے. وہموا باخراج الرسول، اور ارادہ کیا رسول کے نکالنے کا. مکہ سے نکالے کہ نہیں نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہم بدؤکم، یہ مقتضا نمبر 3 ہے. اور انہوں نے ہی ابتدا کی تم سے عہد شکنی کی. اول مرہ، پہلی مرتبہ. تو چھیڑا تم کو انہوں نے. بات سمجھ؟ اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ اللہ احق ان تخشوا، بس اللہ ہی زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. قاتلوہم، خوب جنگ کرو. یعذبہم اللہ، یہ وعدہ نمبر 1 ہے، اس کے نیچے لکھو. یعذبہم اللہ، ان خوب جنگ کرو، ان سے سزا دے گا، ان کو سزا دے گا اللہ. بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے. وَيُخْزِيهِمْ، اور رسوا کرے گا، یہ وعدہ نمبر 2 ہے. وَيَنْصُرُكُمْ، یہ وعدہ نمبر 3 ہے، اور غالب کرے گا تم کو علیہم، ان پر. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور ٹھنڈا کرے گا سینے ان لوگوں کے جو مومن ہیں. یہ ثمرہ ہے. تو یہ 3 وعدے ہیں، اور پھر ٹھنڈا کرے گا سینے ان لوگوں کے جو کہ مومن ہیں. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور دور کرے گا ان کے دلوں کے غصے کو، اور ان کے دلوں کے جلن کو دور کرے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور خصوصی توجہ فرمائے گا اللہ جس پر چاہے. جس پر چاہے کہ نیچے لکھو. ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں پھر کیا لائے؟ ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ دیکھو حضرت سفیان مکہ کے مشرکین کے سردار تھے، لیکن بعد میں پھر کیا کریں؟ ایمان لے آئے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ بڑی حکمت والے ہیں. ام حسبتم، یہ تنبیہ مؤمنین ہے. ام حسبتم ان تترکو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین، اور حالانکہ ابھی نہیں ظاہر کیا اللہ نے ان لوگوں کو. جاہدوا منکم، جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے. ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور نہیں بنایا انہوں نے اللہ کے سوا اور اللہ کے رسول کے سوا اور مؤمنین کے سوا کسی بیدی کو، کسی دلی دوست کو. بات سمجھ؟ یہ بیدی کا ترجمہ ہندوستان والوں نے کیا ہے. بات سمجھ گیا؟ تو اللہ نے ان کے لیے کیا نہیں بنایا؟ تو گات لگاؤ ان لوگوں کے لیے ان تترکو، کہ تم یہ تنبیہ مؤمنین ہے. بات سمجھ؟ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہے ان سب کاموں سے جو تم کرتے ہو. بات سمجھ؟ یہ سب تم جو کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. ما کان للمشرکین، یہ معنی ثانی ہے. معنی ثانی کا ازالہ، ان کا مجاور بیت اللہ ہونا معنی تھا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، تو اللہ نے کہا آپ لوگ بیت اللہ کے مجاور نہیں ہو سکتے. ما کان للمشرکین، نہیں اہل مشرکین اس بات کے ایعمروا مساجد اللہ، کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجدوں کو. شاہدین علی انفسہم، اور وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے اوپر. بالکفر، کفر کی. تو یہ خود بدھ کو مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہے؟ مجاورین ہیں. کس کے؟ بیت اللہ کے. اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ برباد ہو گئے. یہ انجام کفر، اس کے نیچے لکھو. اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ برباد ہو گئے ان کے سب اعمال. وفی النار ہم خالدون، اور دوزخ میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. سوال یہ پھر مسجد کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ تو جواب دیا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اس کے نیچے لکھو عامرین مساجد کے اوصاف. عامرین مساجد کے اوصاف.
مسجد کے آباد کرنے والے وہ ہے من آمن باللہ. یہ دیکھو یہ اس کے نیچے لکھو عقیدہ مبدأ عقیدہ ابتدائی عقیدہ جو رکھتا ہو، جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخری. اس کے نیچے لکھو عقیدہ معاد، جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ اور قائم کرے نماز کو. یہ عامرین مساجد کے اوصاف ہے. نمبر 1 جو ایمان لائے، نمبر 2 واقام الصلاۃ جو کہ کیا کرے، نماز کو قائم کرے. اس کے نیچے لکھو عبادت بدنی وآت الزکاۃ اور جو ادا کرے زکوٰۃ کو. اس کے نیچے لکھو عبادت مالی ولم یخشا الا اللہ. اس کے نیچے لکھو اصلاح اخلاق، یا اخلاق کی کیا ہے، اصلاح ہے. تو 4 اوصاف بیان کیے. ایک اللہ پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور نہ ڈرے سوائے اللہ کے. یہ 4 اوصاف جن میں ہوں گے وہی عامرین مسجد ہے. ولم یخشى الا اللہ اور نہ ڈرے کسی سے اللہ کے سوا. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. سو امید ہے کہ یہی لوگ ہوں گے راہ یافتہ لوگوں میں سے، اپنے مقصود کو پانے والے یہی لوگ ہوں گے. اجعلتم سقایت الحاج، یہاں سے جواب افتخار مشرکین ہے. جواب افتخار مشرکین ہے. مشرکین کیا کہتے تھے کہ بھائی ہم تو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، ہم حاجیوں کو کیا پانی پلانے والے ہیں، ہم تو کیا ہے. تو اللہ نے ان کو کیا جواب دیا کہ تم تو یہ ہو لیکن تم مؤمنین کے برابر نہیں ہو سکتے. اجعلتم سقایت الحاج، کیا کر دیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے عمل کے برابر. کمن آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ اور جہاد کے اللہ کی راہ میں. یہ برابر ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہے. لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہے. یہ دونوں قسم کے لوگ عند اللہ، اللہ کے نزدیک. تو گویا کہ اصل اللہ کو عمل مطلوب ہے، نہ کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ ہم تو مجاورین مسجد ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا ظالم لوگوں کو. الذین سے مؤمنین کاملین کے اوصاف ہے. الذین آمنوا وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، آمنوا یہ صفت نمبر 1 ہے. وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کی اللہ کی راہ میں. ہاجروا صفت نمبر 2 ہے، وجاہدوا صفت نمبر 3 ہے. باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. اعظم درجۃ عند اللہ وہ بہت بڑے ہیں درجے میں اللہ کے نزدیک، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں بہت بڑے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور وہی لوگ پورے ہی کامیاب ہیں. بات سمجھ گئے؟ یبشرہم ربہم برحمت منہ، یہ بیان فوز ہے، یہاں سے بیان فوز ہے. اب سوال پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اعظم درجۃ عند اللہ، اعظم یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور اس میں تفضیل کیا زیادتی بیان کرتا ہے دوسرے کے بنسبت. تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ جو مشرکین مکہ ہے وہ بھی کچھ درجہ رکھتے ہیں اور یہ ان سے بڑھ کر درجہ رکھتے ہیں. ایسا مطلب ہوا نا، کیونکہ اعظم کا اس میں تفضیل کا معنی تو یہ کہ جو دوسرے کے بنسبت درجے والا ہو، زیادہ درجے والا ہو. تو ان کے درجہ زیادہ ہے اور کم درجے والے کون ہیں؟ مشرکین مکہ. تو ایسا ہے کیا؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ ان کے آپس میں تفاوت نہیں ہے، ان دو طبقوں کو نہیں بیان کیا ہے، بلکہ یہ موازنہ کن کے مابین ہے؟ ایمان والوں کے آپس میں مقابلہ بیان کیا ہے. بات سمجھ کہ جو یہ جہاد اور ہجرت اور اسی طریقے سے یہ اوصاف رکھتے ہیں
تو یہ پھر اعظم درجے والے ہیں ان مؤمنین سے جو یہ اوصاف نہیں رکھتے. بات سمجھ؟ یا یہ ہے کہ یہ مشرکین کے گمان کے مطابق اعظم لے کر آئے، کیونکہ مشرکین بھی کیا کہتے تھے کہ ہم بھی کیا ایک درجہ رکھتے ہیں. تو بات سمجھ گئے؟ تو وہ اپنے گمان کو ایمان والے سے بڑھ کر سمجھتے تھے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہارا درجہ بڑا نہیں ہے، درجہ تو ان کا بڑا ہے. یبشرہم ربہم برحمت، یہ بیان فوز ہے، کامیابی کو بیان کر رہے ہیں. اور اوصاف ثلاثہ اور بشارات ثلاثہ، بات اوصاف ثلاثہ یہ مرتب ہے بشارات ثلاثہ پر. یبشرہم خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب. یبشرہم ربہم برحمت، یہ نعمت روحانی ہے. برحمت نعمت روحانی، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی طرف سے بڑی رحمت کا. ورضوان، اور بڑی رضامندی کا. وجنات، اور یہ نعمت جسمانی ہے اور ایسے باغوں کی کہ ان کے لیے لہم فیہا، ان کے لیے ہوگا اس میں نعیم مقیم، دائمی نعمتیں. نعیم مقیم دائمی نعمتیں ہوگی. خالدین فیہا ابدا، ان باغوں میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عنده اجر عظیم، بلا شبہ اللہ ہی کے پاس ہے بڑا ثواب. یا ایھا الذین آمنوا، یہ معنی ثالث کا ازالہ ہے کہ تم کفار کے ساتھ تعلق قلبی کیا نہ رکھو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، کہ نہ بناؤ تم اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کرے کفر کو ایمان کے مقابلے میں، اگر وہ کفر کو پسند کرتے تو پھر ان کو دوست نہ بناؤ. ومن یتولہم، اور جو لوگ دوستی رکھیں گے ان سے، منکم تم میں سے، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہے. یہ انجام تولی ہے، جو بھی دوستی رکھے گا تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ظالم ہے. قل ان کان، یہ تفصیل ما قبل ہے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر ہو، آپ فرما دیجئے اگر ہو تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا خاندان، تمہارا کنبہ، کیا؟ واموال، اور تمہارا مال. واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، کیا؟ اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے مندہ ہو جانے سے تم ڈرتے ہو، جس کے بے رونق ہو جانے سے تم ڈرتے ہو. تاجر کی بڑا وہ کیا ہے کہ وہ نقصان سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے. وَمَسَاكِنُ، اور تمہارے وہ رہائشی مکانات، ترضونہ جن کو تم پسند کرتے ہو. یہ سب کیا ہو؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ سب زیادہ پیارے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے. احبا، اس کے نیچے لکھو یہ کانا کی خبر ہے، اور کانا کہاں گزرا؟ قل ان کانا، یہ کانا جو گزرا ہے یہ ماں بعد سارا معطوفات مل کے اس کا اسم ہے، اور من اللہ اور احب الیکم یہ کیا بنے گا؟ اس کا خبر بنے گا. وجہاد فی سبیل اللہ، اگر تم کو پیارے ہو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ بھیج دے اللہ اپنا حکم. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں راہبری کرتا نافرمان لوگوں کی.